کہ آگ نے اتنے گھر جلا دیے. کیوں؟ جب اللہ اکبر. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے دائرے میں رہے, تمہارے اختیار میں جو باتیں دی گئی ہیں اس میں رہو. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی چیزیں اگر یہ اپنا دائرہ توڑتی ہیں تو پریشانی کا باعث بنتی ہے. ہوا ہے کتنی محبت کے ساتھ چل رہی ہے, ہزاروں لوگ سانس لے رہے ہیں. اگر یہ ہوا اپنے چال کو بدلتی ہے اور آندھی میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر اپنی اوقات سے جب باہر ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پتہ لگا یہ اپنے دائرے میں رہے گی تو فائدہ مند ہے, دائرے سے باہر نکلتے ہی نقصان دہ ہو گئی. پانی اپنے دائرے میں دریاؤں میں چل رہا ہے, اپنے دائرے میں سمندر میں ٹھہرا ہوا ہے, اپنے دائرے میں ہے, اور اگر گلاس سے بھی پانی چھلک جائے تو لباس کو گیلا کر دیتا ہے. پتہ لگا کہ جیسے ہی اپنی اوقات سے باہر نکلا تو فائدہ مند نہیں رہا, اب یہ نقصان دہ ہو گیا, ورنہ یہ تو زندگی کا سہارا ہے. آگ اپنے دائرے میں جل رہی ہے, لوگ اس سے بہترین طریقے سے کھانے بنا رہے ہیں, ساز و سامان تیار کر رہے ہیں, اور اگر وہی آگ اپنے دائرے سے تھوڑی سی باہر نکلتی ہے, اگر وہ در و دیوار تک چپٹتی ہے, اگر وہ گھر کے ساز و سامان کو جلانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر ہاہاکار مچ جاتی, لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آگ نے اتنے گھر جلا دیے. کیوں؟ جب وہ اپنی دائرے سے باہر نکلتی ہے اپنی اوقات سے تب وہ بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے, ورنہ لوگ آگ جلانے کے لیے لوگوں سے ماچس ادھار مانگتے پھرتے کہ ہم کو 2 وقت کی روٹی اتارنی, چولہا جلانے کے لیے آگ چاہیے. جب یہ چیزیں اپنے دائرے سے نکلتی ہیں, اپنی اوقات کو بھول جاتی ہیں, تو نقصان اٹھاتے ہیں, تو کیا بندہ جب اپنی اوقات سے باہر نکلے گا تو نقصان نہیں اٹھائے گا؟ کہ جب ہم قانون فطرت کے ساتھ, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو فطرت کا مذہب بنا کے بھیجا اور ہمیں سکھایا, جا رہے تھے مجاہدین باہر کی طرف جب اسلام کو پھیلانے کے لیے, فرمایا حضرت خالد بن ولید کو حضرت محمد رسول اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو درس دیا, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت دی, مولا علی سے عہد لیا اس بات کا, ابو عبیدہ بن جراح کو کہا, حضرت بلال کو یہ سبق دہرایا کہ جب تم مدینے سے باہر جاؤ گے, جب نئی آبادیوں میں جاؤ گے, نئے خطوں میں جاؤ گے, جب نئے لوگوں کی طرف تمہاری افواج بڑھیں گی, تو یاد رکھنا اے ابو عبیدہ, کسی جنگل کو آگ مت لگانا, کسی کی کھیتیوں کو برباد مت کرنا, کسی کے پانی کو گندلا مت کرنا, کسی کو ناجائز قتل مت کرنا, کسی کی بہن بیٹی کی عزت نہ لوٹنا. محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے یہ درس اپنے شاگردوں کو دے کر بھیجا تھا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مصیبت ایسے ہی آ گئی ہے؟ جب انصاف کرنے والے قلم بک جائیں, جب عہد کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے عہد سے پھر جائیں, اللہ کی پکڑ تب آتی ہے